نیب اس قابل ہوا کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم آپ کے حوالے کرے، اور آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک سب سے مشکل ترین کام ہے کہ ایک مرتبہ رقم ڈوب جائے اور پھر اس رقم کو دوبارہ برآمد کروانا اور حقداران کو یا مستحقین کو پہنچانا، یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ اب ڈی جی صاحب نے جیسے کہ فرمایا کہ ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن بعض دھوکے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دھوکہ بھی اسی قسم کا تھا، کیونکہ جو پرافٹ کی شرح ان لوگوں نے مقرر کی تھی تو کسی عام آدمی کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ اٹریکشن تھی اور وہ اس نے یہ انویسٹمنٹ کی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم آپ کو آج واپس مل جائے، اور میں دوبارہ ڈی جی صاحب کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کوشش ضرور کریں کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا انقلابی اسٹیپ نہ اٹھائیں اور سوچ سمجھ کے اپنی رقم جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ بنیادی طور پر جو دیکھنے کی ضرورت ہے جس چیز کو سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ پہلے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ جو سوسائٹی اتنے خوبصورت بروشر بنا رہی ہے، جس میں جھیلیں بھی ہیں اور جس میں جم بھی ہیں اور جس میں بڑے بڑے ہال بھی ہیں اور انقرہ سے جو ہے مساجد ان کی تصاویر بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو جا کے ذرا ایک دفعہ تکلیف کر کے آدمی یہ پتہ کر لے کہ کیا ان کے پاس اتنی زمین موجود ہے، کیا اس زمین کے بارے میں کوئی مقدمہ تو نہیں چل رہا، کیا قانونی پیچیدگیوں کی زد میں تو یہ زمین نہیں آتی، کیا یہ جو آفر کر رہا ہے جو سوسائٹی ہے یہ اس کی مالک ہے اور کسی قسم کا کوئی قدغن اس پہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس این او سی موجود ہے۔ اگر ہمارے کسی ادارے پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر ہم سب مل کر اپنے فرائض کو انجام دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ صاحب آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور یہ نہ ہوتا کہ آپ کو اپنی ڈوبی ہوئی رقم کے لیے اتنے سال انتظار کرنا پڑتا۔ لیکن کچھ خرابیاں ایسی ہیں جو سسٹم کی ہیں جس کے لیے آپ کسی فرد واحد کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، اور سسٹم کی تبدیلی جو ہے وہ ایک انقلابی تبدیلی ہوا کرتی ہے، اور وہ رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ عمل میں آتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں اور اس میں مزید بہتری جو ہے وہ ہوگی اور آئندہ حالات بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ اب اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے نیب کی، جو میں صرف اپنے 4 سالوں کا تذکرہ اس لیے کروں گا کہ اس سے پہلے جو چیئرمین صاحبان آئے سب نے اپنی بساط کے مطابق کام کیا، ہر ایک کی اپنی پالیسیز تھیں، ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق بہتر سے بہتر کام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کام کیا۔ کسی پہ کسی اعتبار سے تنقید کرنا مناسب نہیں ہے، اور پھر چونکہ وہ اصحاب یہاں تشریف بھی نہیں رکھتے اس لیے یہ انتہائی غلط بات ہوگی اگر میں کوئی ایسی بات کروں۔ میں نے اپنے 4 سال کے یہ جو عرصہ گزرا اس میں یہ پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے پوری کوشش کی، اور وہ اس وجہ سے کہ کرپشن نے ہمارے ملک کو اتنا برباد کیا ہے کہ ایک عام آدمی کو جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے وہ انتہائی محنت اور مشقت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھ سکوں۔ اور ایک عام آدمی کی مشکلات کو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ خاص آدمی پاکستان میں بہت کم ہے اور تقریباً ہر آدمی عام آدمی کی ڈیفینیشن میں ہے۔ اب گزشتہ 4 سال میں 1270 ریفرنسز مختلف عدالتوں میں داخل ہوئے۔ میں یہ ایک اس الزام کی بھی وضاحت کروں کہ جی نیب کے کیسز میں کا تو لاجیکل اینڈ ہی نہیں ہے۔ بھائی لاجیکل اینڈ کس کو کہتے ہیں؟ لاجیکل اینڈ کہتے ہیں اختتام کو۔ نیب کے ایک کیس کا اختتام اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ ریفرنس کو متعلقہ عدالت میں بھجوا دیتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ملکی عدالتیں قابل احترام ہیں، میں خود جوڈیشل سسٹم کا 30 سال حصہ رہا ہوں اور میں مکمل عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو نیب کے کیسز ہیں ان کی ریفرنسز
کا ڈیسائیڈ کرنا وہ احتساب عدالت کا کام ہے، وہ نیب کا کام نہیں ہے۔ اگر ان ریفرنسز کو ڈیسائیڈ کرنا میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ یقین کریں کہ یہ سال ہا سال اس میں کبھی نہ لگتے، لیکن اس میں احتساب عدالتوں کا جو میں نے ذکر کیا ہے، احتساب عدالتوں کے پاس بھی بے شمار کام ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی تعداد بھی بڑھائی اور ہمیں نئی کورٹس اسٹیبلش ہوئیں، نیا لا بنا، اور جس میں یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اکاؤنٹیبلٹی کے جو کیسز ہیں وہ چلیں گے۔ وہ روزانہ کی بنیاد پہ تو چلنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے اور پہلے سے اب صورتحال بہتر ہے۔ یہ جو 1270 ریفرنسز مختلف عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں 1386 بلین کا اماؤنٹ انوالو ہے۔ میں ملین کی بات نہیں کر رہا، یہ 1386 بلین کا اماؤنٹ انوالو ہے۔ جو یہ کیس ڈیسائیڈ ہوتے جائیں گے اور یہ 1386 بلین جب لوگوں میں تقسیم ہوگا یا حکومتی خزانے میں جائے گا تو اس میں کافی صورتحال بہتر پیدا ہو جائے گی۔ پھر ماضی میں کچھ چند ہفتے پہلے وہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا گیا کہ جی یہ ریکوری کہاں جاتی ہے؟ بھائی ریکوری ہمیں کوئی کرنسی نوٹس کی شکل میں نہیں ملتی کہ ہم آپ کو بلا کے کہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں۔ مطلب اربوں روپے کی زمینیں جو واپس لی گئیں، جن کا قبضہ، اربوں روپے کی زمینیں جن کا قبضہ مستحقین کو دیا گیا، جو پلاٹ مستحقین میں تقسیم کیے گئے، جو فلیٹ مستحقین میں تقسیم کیے گئے، اربوں روپے کی گندم جو کہ اربوں روپے ہم نے حکومت سندھ کو دیے کہ جو کہ پلی بارگین کے نتیجے میں آئے۔ نیب کا مکمل آڈٹ 3 مرتبہ ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے 2-4 معمولی لیپسز کے علاوہ کوئی ایسی چیز منظر عام پہ نہیں آئی۔ تو جب یہ چائے کی پیالی میں طوفان آیا تو طوفان لانے والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ نیب نے ایک پیسے کا حساب رکھا ہوا ہے، ڈائریکٹ ریکوری کا بھی اور انڈائریکٹ ریکوری کا بھی۔ آج جو یہ اماؤنٹ آپ میں تقسیم ہو رہا ہے تو میں یہ کسی نیشنل بینک آف پاکستان میں یا وزارت خزانہ میں یہ جمع نہیں ہوگا، یہ آپ کی امانت تھی جو آپ کو واپس لوٹائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس کا اگر کریڈٹ ہے تو جو جائز کریڈٹ ہے نیب کو جو جاتا ہے وہ جانا چاہیے۔ ڈائریکٹ ریکوری جو ہوئی اس کا مکمل حساب، انڈائریکٹ ریکوری ہوئی اس کا مکمل حساب، اب اس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے، اور مجھے پروردگار کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس میں یہ ہو کہ جس میں کوئی شک بھی کیا جا سکے۔ شک و شبہ سے بالا تر یہ ریکوری کا اماؤنٹ ہے، ڈائریکٹ ریکوری ہے، انڈائریکٹ ریکوری ہے۔ اس موقع پہ میں تفصیل تو آپ کو نہیں بتاتا، لیکن صرف گوادر میں جو زمینوں کو ریکور نیب کے توسط سے ہوا ہے اس کی مالیت کھربوں میں ہے، ملین یا اس کی کھربوں میں، جس کو ٹریلین آپ کہتے ہیں، کھربوں میں وہ مالیت ہے۔ وہ اس کی تمام تفصیلات وقت آنے پر، اور میرا خیال ہے کہ جب میں مستقبل قریب میں کوئٹہ جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ وہ کوئی وہاں سے نوٹ نہیں ملے کہ میں اس کو نیشنل بینک میں جمع کراؤں یا وزارت خزانہ میں جمع کرا دوں، لیکن وہ جو کھربوں روپے کی زمین ہے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن گئی نا، تو گورنمنٹ کے اس میں وسائل میں بھی اضافہ ہوا، اور یہ جو قبضہ مافیا، صرف قبضہ مافیا پنجاب یا لاہور یا کراچی میں نہیں ہے، قبضہ مافیا ملک کے ہر جگہ ہے، کہیں قبضہ مافیا بڑا ہے، کہیں قبضہ مافیا چھوٹا ہے۔ لیکن میں آپ اصحاب کے توسط سے پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ریکوری ہمارے پاس جو بھی تھی وہ ایک امانت تھی، اور امانت میں کسی قسم کی خیانت کا ذہن میں کبھی خیال تک نہیں آیا کجا کہ آدمی عملی طور پر کوئی سٹیپ اٹھاتا۔ میں جو کہ اس سلسلے میں جو اصحاب چائے کی پیالی میں طوفان لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس میں مجھے تھوڑی سی شکایت میڈیا سے بھی ہے، وہ یہ کہ کم از کم کوئی آدمی مجھ سے پوچھ ہی لیتا کہ جی یہ جو اخبارات کی زینت بڑی بڑی ہیڈ لائنز آ رہی ہیں ان کی کیا حیثیت اور ان کی کیا وقت ہے۔ اور میں اتنا بھی گزارش کر دوں کہ کچھ لوگ سیاست میں اپنے آپ کو نیب کی بنیاد پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ نیب کی بنیاد پر زندہ ہیں۔ ان کی صبح نیب سے شروع ہوتی ہے، ان کی شام نیب پہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن ہمیشہ یہی مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ تنقید ہونی چاہیے،
بالکل جائز تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید کے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، تنقید کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، لیکن تنقید اس وقت جائز ہے جب کہ سب سے پہلے آپ کو یہ ادراک ہو کہ آپ کس معاملے پہ تنقید کر رہے ہیں. دوسرا، آپ کی اتنی نالج ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے کیا، اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے. اب کہا گیا کہ جی وہ فلاں طرف سے 450 ارب روپے ملے تھے، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ 450 ارب ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے. اس کے لیے یہ طوفان لانا، یہ ہیڈ لائنز لگانا کہ آپ پوچھ لیتے کہ یہ 450 ارب کی خطیر رقم تھی. یہ ایک کچھ بلڈرز تھے جن کے توسط سے وہ کیس سپریم کورٹ میں چلا، اور وہ سپریم کورٹ میں سخت اس کی اقساط بھی سپریم کورٹ میں جمع ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ میں موجود ہے. دوسرے، جب آپ کسی کو زمین کا ٹکڑا دیتے ہیں، پلاٹ دیتے ہیں، تو وہ انڈائریکٹ ریکوری میں آتا ہے، اور ان کی مالیت اربوں میں اور خربوں میں روپوں میں ہے. اس وقت میں صرف اتنی آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت 30,000 افراد کو کمپنسیٹ کیا جا چکا ہے. یہ فگر بازار دیکھنے میں 30,000 چھوٹی لگتی ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ کسی ایک فرد واحد کو بھی اپنا حق لینے کے لیے یہاں سال ہر سال درکار ہوتے ہیں. لیکن نیب نے 1 سال، 2 سال، 3 سال کے عرصے میں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کے ساتھ، اور میں بار بار انتہائی عاجزانہ طریقے سے بات کرتا ہوں کہ اس میں پروردگار کا کرم شامل تھا کہ جس نے ہماری ایفرٹس کو مستجاب کیا. میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں آپ اصحاب کے توسط سے پاکستان کے عوام کو کہ نیب کا حساب کتاب جو شخص بھی چیک کرنا چاہے وہ آ کے بے شک چیک کرے. انڈائریکٹ ریکوری بھی موجود ہے اور ڈائریکٹ ریکوری بھی موجود ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال کا آڈٹ ہو چکا ہے، جو ہر اعتبار سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بالکل وہ ٹھیک تھا، کسی قسم کا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. کہ باقی جو لاہور کی ریکوری ہے، لاہور کا جو نیب ہے، یہ ایک روشنی کا مینار ثابت ہوا ہے. اس نے ہمیشہ اندھیرے میں روشنی پھیلائی، اور انہوں نے ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے کرنا چاہیے. اور ہم نے جو کیا، یہ کریڈٹ چیئرمین کو نہیں جا رہا. اگر لاہور نیب کا کریڈٹ ہے تو لاہور نیب کے پی این سے لے کر ڈی جی صاحب، یہ کمبائنڈ نیب کو جاتا ہے. جاوید اقبال کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کچھ کر سکتا اگر میرے ساتھ اچھے لوگوں کی ٹیم نہ ہوتی؟ ہاں، ایک کریڈٹ آپ کو مجھے دینا پڑے گا کہ اس ٹیم کو متحرک میں نے ضرور کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا ہے. جب آپ میں سے آپ لوگوں کے جو حقداران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کو اماؤنٹ ملتا ہے تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے کہ یہ پروردگار کے کرم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. لیکن آپ صاحب سے جیسے انہوں نے گزارش کی ہمارے ڈی جی صاحب نے کہ تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور عام حالات میں اس کو کہتے ہیں کہ مشتری ہوشیار باش. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ اس قسم کی انویسٹمنٹ کریں تو آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. اب بات یہ ہے کہ جو ایشوز، اول تو ہمارے ملک میں ایشوز کی کمی نہیں ہے، بے شمار ایشوز موجود ہیں، لیکن بعض اوقات نیب کے حوالے سے نان ایشوز کو بھی ایشوز بنایا گیا، صرف اس لیے کہ آپ ادارے کو متنازع بنائیں. اور ادارے کو اس لیے متنازع بنایا کہ ہم لوگوں نے ان سے پوچھنے کی یہ جسارت کیوں کی کہ آپ یہ اربوں اور خربوں کی منی لانڈرنگ اور یہ روپیہ کہاں سے آیا. کچھ لوگ خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی پاکستان میں ایسا وقت آئے گا کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آیا. یہ پاپڑ والا اور شابڑی والا اور گنڈیری والا یہ اتنے امیر کہاں سے ہو گئے کہ کروڑوں روپے کی اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ جو دشنام ترازی ہے، جو الزامات ہیں جو چیئرمین کی ذات کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے، ایک صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا کہ نیب کے کچھ افسران جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں. میں آج ان کو آپ کی توسط سے کہتا ہوں کہ وہ ثبوت کے ساتھ آ جائیں. اگر میں 48 گھنٹے میں پوری کارروائی نہ کروں تو جو مرضی ہے وہ میرے خلاف کارروائی کریں. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ فلاں رشوت لیتا ہے، یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ جی فلاں نے کوئی ایسا کام کیا ہے. یہ اگر یہ افسران نہ ہوتے جن کے بارے میں ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو یہ اربوں اور کروڑوں روپے کی ریکوریاں کہاں سے ہوتی؟
اگر ہمارے افسران بہت بہتر کام کر رہے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر جگہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں. اب صرف بات یہ ہے کہ کیا آپ ان پہ نظر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس وقت کوئی 100 سے زیادہ ڈسپلنری ایکشن لیے جا چکے ہیں. کئی لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے, کئی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں, کئی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. لیکن اس میں قانونی پیچیدگی ہیں, اس میں طوالت ہے. یہ چشم زدن میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی صاحب کو بلائیں کہ جی وہ فلاں صاحب چونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشوت لی ہے اس لیے آپ گھر چلے جائیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اور یہ پروردگار کا بھی حکم ہے, اور نیتوں کا حال بھی صرف پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا. لیکن اپنی بہترین کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ادارے میں دیانت کو, ذہانت کو اور امانت کو انٹروڈیوس کریں. اور اگر یہ انٹروڈکشن کامیاب نہ ہوتا تو آپ کبھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے, اور یہ کروڑوں روپے کے حساب سے جو رقومات کی تقسیم ہو رہی ہیں یہ کبھی نہ ہوتی. اس موقع پہ میں ایک عرض اور بھی کرتا چلوں کہ تاجر برادری کا مجھے مکمل احساس ہے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. ملکی معیشت میں تاجر صاحبان جو ہیں یا ہمارا یہ جو طبقہ ہے تاجر برادران کا, یہ ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاجر اور رہزن میں فرق ہے. رہزن وہ ہے کہ جو تاجر کا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو ان کی جائز کمائی سے محروم کر دیتا ہے. لہٰذا اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے کسی رہزن پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے کسی تاجر کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا, تو تاجر برادری کو تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے حلقے سے ان کالی بھیڑوں کو نکالا جو کہ تاجر اور تجارت کے نام پر بدنما داغ تھے. اور اللہ تعالیٰ کا دوبارہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک جتنے ریفرنسز بنے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہوا میں معلق ہیں. لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ آپ کی توسط سے پاکستان کے عوام کی توجہ سر مبذول کراتا ہوں کہ 1270 ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے. تمام ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے. اور جہاں نیب نے محسوس کیا کہ کچھ ریفرنسز ویک ہیں, کچھ ریفرنسز بہت پرانے ہیں, کچھ ریفرنسز میں اگر کنوکشن بعض اوقات اس لیے بنی ہوتی کہ اس کے ٹیکنیکل ریزنز آ جاتے ہیں. فرض کریں کہ گواہ نہیں حاضر ہوتے تو آپ کیا کریں گے, کورٹ سالہ سال تو ان مقدمات کو نہیں رکھ سکتی. تو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں. اور جہاں فیل کیا, دیکھیں یہ جو خامیاں ہیں اس سے پاک صرف رب کی ذات ہے. کوئی انسان بشمول میرے, بشمول آپ سب کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی وہ گناہوں سے پاک ہے یا وہ خامیوں سے پاک ہے. خامیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے. لیکن رب نے عقل و دانش آپ کو اور ہم سب کو اس لیے عنایت کی ہے کہ غلط اور صحیح راستے کی ہم پہچان کر سکیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب عوام میں کافی زیادہ اویئرنیس ہے اور پہلے سے نسبتاً صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن نیب نے جو جنگ شروع کی ہے اس جنگ نے تو اب جاری رہنا ہے. آپ جاوید اقبال کو جتنا برا بھلا کہیں, جتنی آپ الزام تراشی کریں, میرا کام تھا کہ ہم پہلی اینٹ رکھ دیتے اور اس پر عمارت یقیناً تعمیر ہوگی. اور ایک بات جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس تاریک اور گھپ اندھیرے میں ہر ایک کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. آپ میں سے ہر ایک اگر اپنے حصے کا دیا جلائے گا تو آپ یہ یقین کریں کہ پاکستان روشن رہے گا, پاکستان تعبد رہے گا, پاکستان منور رہے گا, اور پاکستان کے لوگوں کی حالت بہتر سے بہت بہترین ہو جائے گی. اور اس کے لیے میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی شخص ہو, وہ کرپشن کے ناسور کو اکیلا ختم نہیں کر سکتا. اس کے لیے سب سے بڑی بات خود احتسابی کا نظام ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر خود اپنے گریباں میں جھانک لیں اور آپ یہ عہد کر لیں کہ نہیں میں دوبارہ ایسا غلط کام نہیں کروں گا, تو ایف آئی اے اینٹی کرپشن اور نیب کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی. تو اگر ہم نے ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر دیکھنی ہے جو ابھی تک خواب ہے, اس خواب کی تعبیر پانے میں کوہ گرام بھی شامل ہیں. لیکن اگر آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام اپنا لیں تو آپ یقین کریں کہ خواب مدینہ جو ہے اس کی تعبیر کوئی بہت زیادہ دور نہیں رہے گی. اگر خلیفہ وقت یہ حساب دے سکتا ہے کہ جی میں نے 2 چادریں یا 2 قمیضوں کا کپڑا کہاں سے لیا, تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے. اس لیے اگر ہم نے کسی سے پوچھا ہے کہ جی آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ یہ اتنی اربوں اور خربوں کی دولت کہاں سے آئی, تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے, اور یہ سب ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے. آج تک
سب کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے، تنقید کا کبھی برا نہیں مانا، لیکن یہ گزارش ضرور کی ہے کہ تنقید کے جو اصول ہیں آپ ان کو مد نظر رکھیں۔ آپ بے شک تنقید کریں، اگر آپ کی انا کی تسکین اس بات میں ہے، آپ کی ایگو اگر اس بات سے اس کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ہم نے چیئرمین نیب کی ذات کو متنازع بنانا ہے، تو آپ بے شک بنائیں، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عزت اور ذلت دینا پروردگار کا کام ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک کہ رب کی ذات کو منظور نہ ہو، اور ہر کام کے لیے پروردگار نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ آج کا یہ وقت مقرر تھا کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم آپس آپ کو مل جاتی ہے اور آپ اس کو دوبارہ جیسے انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کریں۔ ایک جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کے خلاف بعض اوقات جس قسم کا شرمناک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں آپ کو پراپیگنڈے سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ ثبوت کے ساتھ پراپیگنڈا کریں نا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی نیب میں چند افسران رشوت دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ ثبوت کے ساتھ ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ میں کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی درخواستیں آج تک نیب کو دی ہیں کہ نیب نے گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ اگر نیب کی کوئی ہمدردی ہے تو پاکستان اور اسٹیٹ کے ساتھ ہے۔ گورنمنٹ آتی ہے، گورنمنٹ چلی جاتی ہے۔ ہماری نیب کی کم از کم یہ کہنا کہ جی نیب جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہے، اس سے زیادہ ظالمانہ تنقید میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، آپ بتائیں آپ نے آج تک کمپلینٹ کتنی فائل کی ہیں؟ کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں جن میں ہم نے ایکشن نہیں لیا؟ آج کمپلینٹ فائل کریں، میں 48 گھنٹے میں اس پہ ایکشن لوں گا۔ میرے لیے کوئی یہاں مقدس گائے نہیں ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا، اور اس میں کوئی کسی قسم کی تفریق ہم نے نہیں رکھی۔ ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، لوگوں کو احترام کیا جائے، اور یہ تحریری طور پر اس کی ہدایات کی کہ آپ کسی کو ٹیلی فون پہ مت بلائیں، اس میں آدمی برا فیل کرتا ہے۔ آپ اس کو احترام سے بلائیں، اس کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے خلاف الزام ہے، اور اس کو پھر پورا صفائی کا موقع دیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیب تھانے دار کا کردار ادا نہیں کر رہا۔ نیب جیسے کہ ڈی جی صاحب نے کہا کہ انسان دوست ادارہ ہے، اور میں اس میں یہ بھی اضافہ کرتا ہوں کہ نیب مسئلہ نہیں ہے، نیب مسائل کا حل ہے، اور نیب نے آج تک عام لوگوں کے جتنے مسائل حل کیے ہیں شاید ہی کسی اور ادارے نے اتنے مسائل حل کیے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے اگر نیب نے کوئی غلط کیس بنایا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں۔ کچھ لوگ جنہوں نے نیب کے خلاف مذموم پراپیگنڈے کی انتہا کی، وہ جب عدالتوں میں گئے، عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، اور ان کو واپس آنا پڑا کہ نہیں، نیب کے کیس میں بدنیتی شامل نہیں ہے، آپ کو اپنے کیس جو ہے وہ میرٹ پر آپ کیس کو چلائیں، پھر جب تمام گواہان ہو جائیں گے تو پھر بعد میں دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم خود بھی درخواستیں اب مختلف اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں دے رہے ہیں تاکہ ڈے ٹو ڈے آپ کیسز چلائیں، اور آپ یقین کریں کہ جب ڈے ٹو ڈے کیسز چلیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور نیب پر جو الزامات ہیں ان الزامات کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ صرف الزام، میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ الزامات کی صرف وجہ یہ ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے جو کہ بہت زیادہ جو با اختیار لوگ تھے، با اختیار ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ جی نیب کی یہ جرات ہے کہ ہمیں بلا کے پوچھ لیا ہے۔ نیب کو یہ جرات قانون نے دی ہے، نیب نے کوئی خود آپ کو نہیں بلایا، نیب کو قانون نے کہا کہ آپ کو بلا کر آپ سے پوچھ لے، اور آپ سے پوچھے کہ جی یہ جو غیر ممالک میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں، میں کسی اس کیس کا حوالہ نہیں دے رہا جو کسی عدالت میں ہے، میں نے خود عدالتیں زندگی گزاری ہے، میں توہین عدالت کے قانون کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، میں کسی کیس کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کیس درست نہیں ہے تو میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے قانونی طریقہ کار موجود ہے، قانونی ریمیڈیز بھی موجود ہیں، آپ جائیں اور عدالتوں میں اپنا پوائنٹ آف ویو لے جائیں اور ثابت کریں۔ لیکن آپ نیب کو جتنی بھی گالیاں دیں گے، جتنی دشنام ترازی کریں گے، صبح شام آپ جتنی بھی میڈیا کو غلط خبریں دیں گے، آپ یقین کریں کہ اس سے آپ کا کیس ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا اگر کیس ختم ہوگا تو وہ صرف میرٹ پہ ختم ہوگا، یا اس صورت میں کہ اب جو نیب نے دوبارہ یہ سرنو
ایک ایکسرسائز شروع کی ہے کہ بہت پرانے ریفرنسز بھی ہیں، اس میں وہ اپیلیں بھی شامل ہیں جو 12-10 سال سے مختلف کورٹس میں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اب قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ بہت پرانی اپیلیں جب نیب وجود میں نہیں تھا اور احتساب ایکٹ تھا اور دوسرے لوگ نیب کے اداروں کے سربراہ، نیب نہیں احتساب اداروں کے سربراہ تھے، کہ ان کی وقت کی اگر اپیلیں جو ہیں اگر ان میں میرٹ نہیں ہے تو ہمیں واپس لینے میں اس میں کوئی ہار اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ناجائز تکلیف دینے کے حق میں نیب کبھی نہیں رہا۔ میں آپ کو ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو ڈوبی ہوئی رقم مل گئی۔ خواب دیکھنے کا حق ہر شخص کو ہے، لیکن تعبیر بعض اوقات بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔